ناظرین، باتیں نور کی میں آپ کا خیر مقدم، ویلکم، مرحبا۔ ناظرین، میں معذرت چاہوں گا، میں آپ کو 2 پل کے لیے ماضی میں لے چلتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یاد ماضی بھی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی بھی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ذرا آپ تصور کریں، میرا ماحول جنوبی ہند کا تھا اور وہ بھی کرناٹکا کا، جہاں کی عام بولی کنڑ اور تامل تھی۔ اردو کا کوئی بول بالا نہیں تھا۔ تعلیم میری انگریزی میں ہوتی تھی، سوچ بھی انگریزی، رہن سہن بھی انگریزوں کا، کیونکہ انگریزوں کا دورہ تھا۔ اردو کتابیں یا تو دلی سے منگوانی پڑتی تھیں یا حیدرآباد سے۔ البتہ 2 ماہانہ میں اس زمانے میں اردو کے گھر پہ آیا کرتے تھے، وہ تھے شمع اور دوسرا 20ویں صدی۔ جی ہاں، 20ویں صدی، وہ مشہور ماہنامہ جس میں اس زمانے کے مشہور شعراء اور افسانہ نگار اپنی تخلیق شائع کرتے تھے، جیسے راجہ مہدی علی خان، مخمور سعیدی، پروفیسر حامدی کاشمیری، ساحر لدھیانوی، کوثر چاند پوری، گلزار دہلوی وغیرہ وغیرہ۔ اردو سے بے پناہ محبت تھی، لگاؤ تھا، ایک پیشن تھا۔ ہم نے ڈگری کلاس میں اردو منتخب کر لیا، چونکہ ماحول انگریزی اور انگریزی الفاظ کا دورہ تھا ہمارے زمانے میں۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی اردو میں انگریزی الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ نقطے کا ہیر پھیر جلدی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ کبھی جبین کو حسین پڑھ لیا، کبھی حسین کو جبین پڑھ لیا۔ نہ جبین کے معنی معلوم تھے، نہ ہاں یہ بھی نہ سمجھ میں آتا تھا کہ جبین کس کو کہتے ہیں۔ البتہ حسین، حسن اور حسینہ، ان سے تو واقفیت تو تھی، کالج کا جو زمانہ تھا۔ نصاب میں میرے ناظرین اقبال کی بانگ درا، بال جبریل اور مسعود حسن رضوی کی وہ مشہور کتاب ہماری شاعری تھی۔ یہ کتابیں ہمیں پڑھنی تھی۔ ہمارا داخلہ کچھ دیر سے ہوا تھا اور کلاسیں شروع ہو چکی تھیں۔ پہلے دن کا واقعہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ پروفیسر صاحب نے ایک مضمون میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بآواز بلند پڑھنے کو کہا۔ پہلا جملہ جو ہم نے پڑھا تھا کچھ اس طرح سے ادا ہوا: علامہ اقبال کی ولادت سیالکوٹ میں 1877 میں ہوئی۔ ناظرین، ڈگری کی اردو کلاس، آپ اندازہ لگائیں، کلاس روم قہقہوں سے گونج اٹھا۔ پروفیسر صاحب نے کہا، برخوردار، یہ اردو کلاس ہے، یہاں 1877 نہیں چلے گی، 1877 کہنا پڑے گا۔ پھر مجھ سے پوچھا ولادت کے کیا معنی ہیں؟ ہم نے برجستہ کہا برتھ ڈے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، قہقہوں کا ایک اور دور کلاس میں گونج اٹھا۔ بہت نادم ہونا پڑا تھا۔ ناظرین، آج میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا، کریلا اور وہ بھی نیم چڑھا۔ کچھ ایسی ہی بات میرے ساتھ ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب نے مجھے علامہ اقبال کا وہ مشہور شکوہ پڑھنے کو کہا۔ اس شکوے کے چند اشعار ہیں: دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، جبینوں اور حسینوں میں فرق معلوم نہیں تھا۔ تیرے کعبے کو، میری زبان آج بھی لڑکھڑا رہی ہے، ہم نے جبینوں کی جگہ حسینوں کہہ دیا۔
اور ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری درگت کیا ہوئی ہوگی۔ آج مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں اصل موضوع پر۔ اردو غزل میں تلمی کس کو کہتے ہیں؟ تلمی شاعر اپنے کلام میں کسی مشہور تاریخی واقعہ، روایت یا قصہ یا شخص جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ صنعت تلمی۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پر شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہوئے تماشائے لبے بام ابھی۔ اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا شعر سنیے جس میں صنعت تلمی ہے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ غرق کر دے گا وقت کا دریا، غرق کر دے گا وقت کا دریا، کوئی فرعون اگر خدا نکلے۔ نہ گور سکندر ہے نہ قبر دار، نہ گور سکندر ہے نہ قبر دار، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ شعر غور طلب ہے ناظرین۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ذریعے کنویں میں ڈالنے کا پورا واقعہ چھپا ہوا ہے۔ روح الامی کا بھی گزر نہ ہو سکا وہاں، روح الامی کا بھی نہ گزر ہو سکا وہاں، انسان جس مقام پہ بالوں پر گیا۔ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور انسان سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس شعر میں معراج کی رات کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یا دوسرا شعر سنیے جس میں تلمی ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ اور بہت پیارا شعر ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر خاک ہو گیا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس شعر میں ایک بادشاہ محمود اور اس کے غلام ایاز کا تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں یہ شعر بھی سن لیجیے۔ آج بھی ہو، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اس شعر میں اس اسلامی واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بادشاہ نمرود سے ہوا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے خلیل کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور جلتی ہوئی آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ ناظرین یہ تھے کچھ اشعار جن میں صنعت تلمی تھی۔
اردو کا ایک اور گلدستہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نور احمد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔